تو وہ سیون شریف میں کلندری بھی میں ہاں وہ سیون شریف میں پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے کہا ٹی وی والوں نے بولا بہت لازمی ہے پروگرام. میں کہا میں آؤں گا. این ٹائم پر طبیعت بہت گڑبڑ ہوئی. میں کہا کوئی گل بھی ضرور ہے بابا کلندر میں نہ دے اج نہ آویں پیڑ اتنے کوئی تپنا ہے تو ذرا سائڈ تے رہ میں آپ کلندری ڈنڈا پھیر لے. سمجھ آ رہی ہے نا گل. ہم گئے کو نہیں. ہمیں دوسرے دن اطلاع ملی جناب وہ اتنے جناب انہیں بھابی نے بڑی شجری سنائیں جناب کلندر صاحب دے یہ ہوا تو اس نے جناب ساتھ ایک خواب بھی سنائی. خواب اس کے مینو جناب فالج سی سرکار میری خواب ہی چاہے سرکار میں نے آخیا پہ تم اے دعا پڑھ دیں تاں تو فالج تم بچے ہیں. اچھا وہ پورا میڈیا اس نے قابو کر لیا. جھوٹ بول دے ہیں نا تو جھوٹ مطلب مجھے سرکار نے دیدار کرایا میڈیا پورا ہاتھ میں. وہ ڈاکٹر عمیر ہے ایک میرے ساتھ آتا ہوتا ہے صدیقی وہ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید. وہ ڈاکٹر نے مجھے فون کیا. اس نے کہا جناب کم تو اتر گیا ہے. میں نے کہا کیوں جناب بھابی تو چھک رہا کم نو. میں کیوں پورا میڈیا اس نے ہاتھ میں کر لیا. میں کہا تو صدیقی ہیں کہ کی اللہ دی قسم ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے پوری. میں کہا تو صدیقی ہیں نورانی صاحب کا مرید. بھابی میں بھابی کی ایسی کی تیسی غم ہی نہ کر پیٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا کل ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہم کل آئیں گے کام ٹھیک ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ اس نے تو کہا کہ میں نے سرکار کا دیدار کیا. او میں کہا صدیقی صبر تو کرنا کل میں نے آت لین دے ٹی وی تے بیت لین دے گل کرت لین دے. آپ کیا کرو گے؟ میں کہا تین پتہ لگ جائے نا جدو سورج چڑھے تو انا بھی پاویں تک نہ سکے گرمی نہ لگتا چڑھ گیا لگتا تو ہے نا پتہ نہیں سمجھ آئی. اشرف چنڈال کو کون نہیں جانتا؟ مولوی اشرف علی تھانوی چنڈال کو کون نہیں جانتا؟ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اس چنڈال کو دنیا جانتی ہے. لیکن کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھیا کہ عبد القادر کا دھوبی جو تھا وہ بھی قبر میں جنت میں سیر کر رہا تھا؟ کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ دوسرے دن ہم بھی پہنچ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیٹھے سنم بلوچ دی آگے بیٹھی. میں کہا آپ بہن میری کیا حال ہے؟ ول نے ٹھیک ہے. آگے اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں بغدادی بھائی؟ ہم نے کہا بڑا اللہ کا کرم ہے بغداد والے کی نگاہ ہے. بیٹھ گئے. بات شروع ہوئی. جس ٹائم بات شروع ہوئی میں کہا سنم بلوچ گل سن تم کدی خواب چ دیدار کیتا ہے سرکار دا؟ کیتا ہی آخر میں تو نہیں کیتا. میں آخیا جی میں تن کرا دیواں پھر سمجھ آئیے. میں کہا جی میں اس نے کہا یہ بغدادی بھائی ہو سکتا ہے. اور میں گیا ہمیں بھاوے نہ ہو سکے ارے سمورکھ کی گل کی وجہ تو ہو جائے گا. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے. اس نے برابر میں بیٹھا ہوا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ میں کہا میں کیا نہیں کر سکتا تجھے کیا پتہ چپ کر تجھے خبر ہی نہیں ہے عبد القادر کا شعر کیا شے ہوتی ہے. یہ کیسا کون سا وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے؟ میں کہا وظیفے دی گل ہی نہیں سائن التلق دی گل ہے. کس چیز کی بات ہے؟ چلو جی سنم بلوچ کو دیدار ہو گیا. انہوں فون کیتا ہو سکے میں تو ہو گیا ہے. دیوبندی صاحب میں پیر صاحب کے استانے پر بیٹھا ہوا مجھے فون آیا اے بابے رن دے استانے اب میں تواڈے استانے تے آیا ہوں حاضری دینے واسطے. میں کہا پتر تو زیارت کر کے استانے دی ٹر جا اساں کرے اور زیارتاں پہ کر دیں. دوبارہ پھر پلٹ کے آیا. سمجھ میں بات ہے؟ اچھا وہ برابر میں بیٹھا وہ محبت رسول پہ موضوع نا. محبت رسول پہ میں مولا علی کی بات کرنے لگا ہوں پھر میں عمر فاروق کی بات کرنے لگا ہوں پھر جلدی سے ولی کی بات کر کے نکلتے ہیں ہم. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات کرنے لگا. اس نے کہا سرکار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے رٹے ہوئے جملے. میں نے کہا چتر 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 کرتے ہیں بھائی. وہ جو اس نے یوسف تھا وہ بھی سرکار کو ملا تھا. جو حضرت عیسیٰ کی رہنائیاں تھیں وہ بھی سرکار کو ملی تھی. جو موسیٰ کا جلال تھا وہ ایسے ایسے کرتے نا ایسے 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 سمجھ نہیں ایسے. اور آپ دیکھ لیں یہ بہت ایسے ایسے کرتے ہیں. تو اس نے سب کچھ سرکار کو ملا. میں نے ایسے بازو پکڑ کے نا جس طرح حسنین خالد کا پکڑا ہے اور اللہ کے فضل سے 20 مردوں کی قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. ہوں بھی میں پاویں ہاں مریض جا بندہ جب پھڑ لواں نا تو سرکار ہی چھڑان تے چھڑان اینج کر کے میں باہر نپی نے. میں کہا ٹھہر جاؤ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب مجھے بات پوری کر لینے دو. میں کہا صحیح ہو تو کرنے دوں نا پوری صحیح ہے ہی نہیں. اگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہا سن. میں کہا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ والا جلال حضور کو دیا اور عیسیٰ کی رہنائی حضور کو دی اور یوسف کا حسن نبی کو دیا. اور میں کہا بے وقوف ملا گل یہ ہے ہی نہیں. اور یہ ساری اترن حضور کو دی گئی تو حضور کا مرتبہ کدھر گیا؟ اور نبیوں کو ہوا بھی نہیں لگی جو کمال رب نے محمد کو عطا کیا. جڑی شان تو پہ بیان کرتا ہے یہ تو علی دی ہے یہ تو نبی پاک دی ہے ہی نہیں.
اے تے علی دیے حضور نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی حلمہ والى یکشع بن زکریا فی زہدہ والى موسیٰ بن عمران فی بطشہ والى یوسف فی حسنہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب. فرمایا نبیوں کے کمالات اگر تم نے کسی ایک چہرے میں دیکھنے ہوں تو کہیں اور نہ جانا، علی کے چہرے کو دیکھ لینا. اب اور میں کہا بھائی اچھا بات بڑی گرما گرم ہو گئی، وہاں بات کیا ہو گئی؟ گرما گرم ہو گئی، اتنے وقفہ ہو گئی. جب وقفہ ہوا نا، آپ کان کھول کے سنیے، وہ پروگرام یوٹیوب پہ نکال کے ضرور دیکھیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ محبت مصطفیٰ کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا. وقفہ ہو گیا اور وہ کلمات سنیے گا آپ سب کے وقفے میں جو کیا، اور اس کے بعد سارے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج ہم نے آپ کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، ہمیں تو ایسے لگتے تھا کہ اسٹوڈیو میں آج سرکار تشریف لے آئے. میں کہا بندیاں دے پتراں والی گلاں کرو کیوں؟ مولوی نو میں آخیا نا تو پڑھ کے میں کہا میں بخاری پڑھدا. آخر لگا جی امال کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، چھٹکارا نہیں، چھٹکارا. میں کہا میں تیرے باں پڑھتا، بخاری میں پڑھتا، ترجمہ تو کر. جے تو نہ کرے تو موئی دا دودھ نہیں پیتا، کتی دا پیتا. جب ہم نے بخاری پڑھی نا تو کہاں سے کرے ترجمہ؟ کہاں سے کرے؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ مانگنا مانگنا. کہاں سے کرے وہ ترجمہ؟ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ بولتے صحیح اور تیری سندا پیا، مانگتے صحیح کن دیسا. ایک واری جدہ نال ایسے جے نہ بخشا تو میں نہ اپنا رب ہی نہ آکھیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، تو حضرت علی کا ذکر ذرا کھل کے کرنا ہے اور حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی کھل کے. میں گل کر رہا سا اینج کر کے تکیا، ہینج کر کے ہینج کر کے ہینج کر کھجور. فرمایا علی نیڑے آ، علی نیڑے آ گئے. اگر ہینج کر کے کیتا مولا علی فرماتے ہیں میں ہینج کر، اے مولا علی آپ روایت کر دیں. آپ فرماندے میں ہینج کیتا. حضور فرمایا ہاتھ پیچھے کر. باقی سارے نے ہاتھ اگے کیتے میں انہوں نے دے دیتا. تیرا ہاتھ ہینج نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے منہ وچ پاساں. کھجور میں تیرے منہ وچ آپ پاساں. ایک کھجور نبی پاک نے ہینج کر کے پنے وچوں گٹلی کڈ لئی، کھجور علی کا پاک کے منہ میں، پھر دوجی پنے پھر کڈ لئی گٹلی تے گٹلی پھر کھجور منہ میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسری کے لیے حضرت علی نے مانگنے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا تیری اکھاں جڑیاں نے نا انہاں واسطے کھجوراں مفید نہیں، دو بہت اور نہیں، دو بہت ہیں. اور لو جی اکھ کھل گئی، اذان دی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینۃ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے. اور اب امام کون ہے؟ عمر فاروق. اور مقتدی کون ہے؟ مولا علی. امام کون ہے بولو؟ اور مقتدی کون ہے؟ آگے مولا علی جناب نماز پڑھنے واسطے پیچھے بہ گیا. حضرت عمر نے اسلام پھیریا. سنو جی گل اس واسطے کہ اسی عمر دا نا ٹل لا کے لیا کرو. ہینج کر کے مولا حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے نہ ہینج ہو گئے تو ہینج ہو کے بہ گئے. زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے تھے، ہینج بہ گئے. بندہ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اٹھ کے جاواں تو میں آکھاں بھی انج ہی بیٹھا ہوا میں سرکار نوں تکیا ہے ہن تھوڑی دیر پہلے نماز. تو میں جو ہی اٹھ کے اگے ہون لگا نا تو ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا. ادھروں کھجوراں والا بھی آ گیا. جدوں آیا نا تو حضرت عمر نے کھجوراں لے لئیاں تو لے کے وہ کولوں کہن لگے سارے ہاتھ اگے کرو. سارے نے دتیاں، میں بھی ہاتھ اگے کیتا. کہ علی ہاتھ پیچھے کر، علی ہاتھ پیچھے کر. میں نے پیچھے کر لیا. آپ تو جی میں دسی کو نہیں. آخر منہ کھول. عمر نے ایک کھجور توڑی میرے منہ میں ڈالی، دوسری توڑی منہ میں ڈالی. میں آخیا تیسری بھی تو دیو نا. تو عمر نے ہنس کے کہا جے کدے سونا راتی دے وے. بات سمجھ آئی؟ کہ جے راتی سونا دے وے آتی جی تو میں بھی دیواں. یہ عمر ہے. یہ کون ہے بولو؟ دب کے بول. وہ گلاں بڑیاں لمیاں چوڑیاں نکل گئیاں. کتھوں گل نکلی تو کتھے نکل گئی. میں آخیا سونے نے پردہ پایا ہوا ہے تو باقی جنت تھوڑی ہے. نمازاں چپ کر کے پڑھی جاؤ، روزے رکھی جاؤ، حج کری جاؤ، داڑھی شریف رکھو، سراں تے کپڑا رکھو تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے. سمجھ میں آئی ہے؟ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرو تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے رات کو نعرے تو بڑے جوش سے مارتے تھے، مسجد میں صبح ہیں ہی نہیں. جوش سے نعرے مارتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں. جوش سے نعرے مارتے ہیں، اولیاء کا نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کے برعکس کرتے ہیں. یہ نہ کرو. باقی ایک پردہ ہے. حضور نے فرمایا علی پاک کو اور عمر پاک کو اے میرا چبا لے جاوے. آکھیا نہیں آکھیا؟
اے بلال میاں محل تک منڈا چند منڈا بابو میں نے کلیجی دا ٹکڑا سرکار نے فرمایا اے چوبا میرا لے جاؤ، علی پاک نو فرمایا تو عمر پاک نو لے جاؤ دوویں تے پھر لے جانا تے او جا کے اس نو اویس پاک کو دینا. کس کو دینا؟ اویس پاک. اور اس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا ہے، میری امت کے لیے بخشش کی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت اویس کا مقام مولا علی جیسا ہے؟ بولو. حضرت عمر فاروق جیسا ہے؟ حضرت صدیق اکبر جیسا ہے؟ جدوینہ جیسا نہیں تو سرکار جیسا کیسے ہے؟ اور وہ بھی گئے. چلو گلاں بڑیاں نے لیکن میں بالکل مختصر جی کرنے لگا. ہینج کر کے نا ہینج کر کے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پیش کیا. بڑا لمحہ واقعہ ہے. کنج ٹونڈیا تو کنج وہ لبے تو کنج اٹھاں نو چراندے سن. ہینج کر کے اگے رکھیا، رونا شروع ہو گئے، سجدے وچ سر رکھ دیتا. بڑی دیر ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے ہینج پکڑ کے چھیڑیا ہے، ہلایا ہے. اٹھ نہ یار، اساں پیچھے جا کے کوئی حکومت دے معاملے بھی نپٹانے. تو آپ اٹھے، اکھاں وچ آنسو سن تو آکھن لگن جلدی چوکی کیتی ہے، ادھی امت بخشی گئی سی. کناں نو ہاتھ لا لین جو پہلے. اویس پاک کیا فرماتے ہیں؟ ادھی امت. اے ذرا تھال تک لو پہلے میرے ہاں. جی اویس لاوے ایک سجدہ، اویس رحمت للعالمین بھی نہیں، اویس دی دروازے دا دربان جبریل بھی نہیں، اویس دیاں بیویاں امہات المومنین بھی نہیں، اویس کی بیٹی جنت کی سردار بھی نہیں، اویس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار بھی نہیں، اویس کے یاروں میں کوئی صدیق اکبر بھی نہیں، اویس کے غلاموں میں کوئی فاروق اعظم بھی نہیں، اویس کے دامادوں میں عثمان و علی جیسے بھی نہیں. تو جدے چہرے تے ہر ویلے نظر روے رب دی وہ بھی اویس نہیں. تو کلیجے کے ٹکڑوں اگر وہ اویس ایک سجدے میں ادھی امت کو یوں بخشوا سکتا ہے تو پھر پوری کائنات کا تاجدار محمد عربی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کی چکر نہیں ہے، ایویں ڈریا نہ کرو. جنت کی بات ہی نہیں ہے. سارے بریلوی بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں؟ وہ جا دب کے آکھو، جو ہے ہو تو آکھو، جی نہ ہو تو نہ بولو. اعلیٰ حضرت نو مننا لے ہو کہ نہیں؟ دب کے بولو. اعلیٰ حضرت بریلی نے کیا فتویٰ دیا ہے عرض کرا؟ اعلیٰ حضرت بریلی تو فرماتے ہیں اے اور ایک گل مولوی نہیں کر سکتا، عاشق کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے نہ دے یا رسول اللہ، جنت نہ دے نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت او خیر سے. گل سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کی رسم نہیں اوکھی ہے، آئی ہے اذان تو ٹھنڈکی پڑے ہیں جناب. جنت جنت تو فرید کے بوگے پہ مل جاتی ہے، جنت تو پاک پٹن میں مل جاتی ہے. جنت مل جاتی ہے. راتی بابے انہوں وضو کران گئے سن فرید پاک، ایک اکھ جڑی ہے نا وہ گڈڑی نو دے گئے اینج کر کے. خواجہ معین الدین چشتی باہر نکل کے آئے. انہوں نے کہا او بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جا 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 فرید جا جا، جڑا تیرا مرید جنتی ہے. فرید نے ایک قدم اٹھایا، آگے ٹھہر جا اور سن جا، جڑا تیری مرید ہے مرید جنتی ہے. دوجا قدم اٹھایا، ٹھہر جا جڑا تیری مرید ہے وہ بھی جنتی ہے. پھر بابا فرید چلنے لگے. کہا فریدہ یار ٹھہر، حساب تیرے نال کے کرنا، جڑا تیری گلی وچ آ گیا جنتی ہے. دور 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 دور. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا، آئیے کہ کوئی نہیں گل؟ بابا انہیں فرماندے پہ سن جناب ضرور وس پاک فرمایا ہنڈ تکان جہنم نو ٹھنڈی ہو جائے. ٹھنڈا نہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ تو ہے نہیں نور تیرا سب کرانا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ. یہ بابے عبدالقادر انہوں نے کہہ دیتی ہے گل جوش وچ آ کے.
اللہ دی قسم ہے، نہیں تو سید کوئی بھی ہے اینج کر کے تک جنم ٹھنڈی ہو جاسی، جنم وچوں تا ہی نہیں جڑا نور مصطفیٰ وچ گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو اگاں کہ اور کتھے دا کتھے میں نکل جاساں تے گلاں پتہ نہیں کدھروں دے کدھر ہی۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید ہاں فرید حق فرید ہاں، کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے میں حق فرید فرید کرا، کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے میں حق فرید فرید کرا، سرکار دے سونے مکھڑے چو میں حق فرید دی دید کرا، حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہن بھی تو شک ہے تواڈے جنتی ہونے۔ ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جڑا صالحین دا ذکر کردا ہے تو او دے گناہ دا وہ کفارہ بن جاندا ہے۔ ایک واری فرید اکسو گناہ نکلن اور راز دیاں گلاں نے نہ کھلواؤ میرے کولوں۔ بابا جی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج جوش وچ آئے اور رسالہ کشیریہ پہ آئے گھر جا کے پڑھ لینا۔ ام الکتب فی التصوف ہے رسالہ کشیریہ، میری جان آپ پر قربان قبلہ صوفی صاحب پڑھیے گا، ضرور جا کر دیکھیے گا۔ بابا جی بستامی فرماتے ہیں امت مصطفیہ میں جس کو میرا نام یاد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ادھر بستام کی طرف رخ کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا بستامی جو تیرا نام ایڈا طاقت والا ہو گیا ہے تو تیرے محبوب آقا محمد عربی دے نا دا عالم کیا ہوگا۔ گلاں راز دیاں نے بیلیو میں بات لمبی ہو گئی ہے، بہت دور نکل گئی ہے اور آگے کافی چلی گئی ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا یاد ہے وہ کیا بات کر رہا تھا جی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری، جنت نہ دے، اے ادائے کے بخشش پڑھے جا کر، میں نہیں تو کیا کسی نے پڑھ دیا ہے ساری جنت جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، اے معاشر دا میدان لگا ہوا ہو، احمد رضا بھی وہاں پر جا رہا ہو، کروڑوں اور کھربوں اربوں بلکہ لا متناہی گن نہیں سکتا انسان، اللہ ہی کے شمار میں اتنی خلقت ہوگے ان سارے دیوانوں میں۔ یا رسول اللہ جب آپ کی احمد رضا پر نظر پڑے تو آپ یہ فرمائے آنا اگے آنا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ سرکار دے ہو جاؤ، مل کر بولو کہ دے ہو جاؤ، اچھا بولو اللہ جرا میں نے انہیں اجازت دیو اے اس حدیث تے میں گل ختم کردہ ہوں۔ ولیاں تو بزرگان محبت رکھو، انہاں دیاں زبانہ سیف اللہ کی نے جو انہاں دی منہ جو نکلدا ہے ہو جاندا ہے۔ ادب اور خدمت سے بڑا کوئی طریقہ فیض لینے کا نہیں ہے۔ ادب اور اچھا بولو، ادب اور ادب سلامت۔ ابھی میں آتے ہوئے یہاں میری حالت بڑی عجیب و غریب تھی، وہ میں نے واقعہ سنایا میری حالت عجیب ہو گئی، وہاں نیچے بیٹھے ہوں اور یہ تو حضرت نے تقریر کر کے موڈ تھوڑا میرا سیٹ کر دیتا، وغیرہ واقعہ سنایا میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے ٹر گئی۔ جلال الدین تبریزی جب مرید ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا شیخ شہاب الدین سہروردی کو کہ تساں کھانا ٹھنڈا نہیں کھانا تساں۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی نے نا ایتھے انو نہیں ہوندا، انو سمجھے ہو اے اینج کر کے انو اپنی زبان چ کیا دیو کڑا چھڑا رکھ دے، انو جو بنا کے نا تے اوتے انگیٹھی رکھ کے نا انگیٹھی دے پایاں وچ سوراخ کر کے ایتھے بن لئی، ایتھے بن لئی وچ اگ، وچ انگیٹھی دے اگ،
تے حضرت حج پر گئے برابر میں چلتے جائیں شمس تبریزی جس ٹائم کہنا کھانا تو گرم کھانا پیش کرن وہ واقعہ سنائیں دیں میری چیخاں نکل گیا میں شاہ جی نو آخر سے شاہ جی کتھے ہو پیر تھے کتھے ہو مرید ادب سے چیز ملتی ہے اور دوسرا کیا خدمت سے اللہ وہ خدمت سے جو معاملات کھلتے ہیں کسی سے بے ادبی سے بیڑا غرق ہوتا ہے کس سے رل کے بولو کہ دیتو توبہ 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 بے ادبی کچھ رہندی ہے بلکہ بے ادبی اگر اولاد بھی بے ادب ہو نا فقیر کی وہ بھی مار کھاتی ہے اور بلکہ غلطی سے اگر کوئی ہو جائے نا تب بھی حضرت بختیاری کاکی آپ کے دادا پیر ہے بابا جی کے پیر ہیں شاہ نظام پاک کے دادا پیر ہیں اور خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ توجہ میرے عرض کرے خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن آپ کو حکم یہ تھا اپنی اولاد کو کہ باہر گل نہیں کرنی باہر گل ایسا تو ڈنڈورا پٹ جاندے ہیں آپ نے باہر کسی نے گل نہیں وہ بیٹا تھا نا آپ کا اس نے جا کر بادشاہ آپ کا ایک موتقد تھا خواجہ بختیاری کاکی بادشاہ سے جا کر کہا کہ کھانا نہیں کھایا 3 دن سے ہمارے ابو نے بھی گھر پر انہوں نے کھانا بھیج دیا آپ کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ نے کہا یہ کھانا کس نے بھیجا کھانا یہ کس نے بھیجا ہے تو کوئی بندہ بولا نہیں ایک نے کہا جی بادشاہ نے وہ کیوں اس نے کھانا بھیجا ہے آخر جی اس کو پتا چلا ہے کہ 3 دن سے فاقہ ہے آپ نے فرمایا اس کی گردن کا مورا ٹوٹے جس نے یہ خبر اس کو دی ہے اتنا منہ سے جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ اندر بیٹا گرا چھت سے اور گردن کا مورا ٹوٹ گیا وہیں پر جہاں بحق ہوا اللہ پاک ہمیں فقیروں کی خدمت کی توفیق فقیروں کی ادب کی توفیق دے رہ گئی باقی سنگیو جنت تو وہ تو تواڈی ہے سرکار دی جنت ہے سرکار دیاں غلامہ واسطے ہے حدیث نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر وہ بات لمبی حضرات بہت سارے بیٹھے ہوئے ان کا ویسی حق تلفی ہوگی اور حق مار رہا ہوں میں ان سے ایک سے معافی بھی مانگوں گا ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے اور ایک جملہ جاتے جاتے کہہ دوں گا یہ ساری تقریر ایک طرف اور اب آخر میں حضرت قبلہ علامہ مولانا حیدری صاحب آپ جناب آپ کی برگاہ میں عدیہ تبریک پیش کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پٹی یہ پڑھا رہے تھے وہ ہم لوگ ہیں مست سے تو ہماری باتوں پر تو مست لوگ عمل کرنا لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے خدا کی قسم دنیا کی قبر کی اور کل میدان معاشر کی حضور کے سامنے روح نمائی کی یہی بات سبب بن سکتی ہے کہ ہم نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے جتنا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں فقیروں سے محبت عطا فرمائے میں چونکہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء تشریف فرمائے اور ایک کا نام لے کر میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر جن پر میری نظر ہے حضرت طاؤس الجنہ آپ طاؤس الجنہ کہتے ہیں جنت کا مور جنت کا ان کو میں جنت کا مور کہتا ہوں اور یقین فرماؤ اللہ دی قسم میں تو ویسے ایڈا کوئی فقیر شکیر کو نا لیکن ایک گل پکی جی ساڈے پنڈ وچ ایک بابا ہوندا سی جیب وچ پائے ہوندے سن بیر کہ بیر جنہاں نوں آدے بیر تساں بیر آدے بیر وہ بیر پائے لوکے ساواں نکے نکے تو وہ جناب او دا نام اج تک سن نہیں پتا کی سی اج تک نہیں پتا وہ بیر جیب چوں کڈ کے نا منڈیاں نوں دسدا سی تے کہندا سی آکھو بابا اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے کرے تو یہ بیر دوں گا اب ہم اس کو سارے کہتے تھے بابا اللہ خاتمہ ایمان پر وہ بیر دے دیتا بیر اچھا اللہ پر آپ یقین کریں اس وقت ہمیں خبر نہیں تھی تو تقریباً ہمارے گاؤں کے 200-250 لڑکے بیر کے چکر میں ہم کہتے تھے خاتمہ بابا خاتمے پہ جانا ہے خاتمہ بالایمان والے بابے کے بعد نام ہی نہیں پتا ہمیں یقین کریں وقت تھوڑا ہے بات لمبی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے باپ نے دیکھا جو چکوادی کے تھے ہمارے سدیرے ابو جان انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابے کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر آنکھوں میں آنسو نبی پاک کے دیدار کی خوشنودی دیتے ہوئے بابے کی روح نکلی یہ ممکن ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات کی خدا کے ہاں آپ کا بہت شکریہ طاؤس الجنہ حضرت جی آپ کا بڑا شکریہ حضرت قبلہ حیدری صاحب ہاتھ جوڑ کے ہیں شکریہ سلوٹ بھی مارتے ہیں آپ کو آپ مولا علی کے ملنگ ہیں حضرت صاحب قبلہ آپ کو بہت زیادہ شکر گزاری حضرت صاحب آپ کی جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہو ایک بار یعنی پھرن دیو